اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال بصیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے ہیں، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج رات تم نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اس شخص نے رات نماز پڑھنا شروع کیا تھا، اسے یاد آ گیا اس نے پیسے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفنایا ہوا پیسے نکالنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ قربان جائیں ہمیں کتنا اچھا سب ملتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح اپنی طرف بلاتا ہے اور کس طرح ہم اسے ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی یہ بصیرت کے ساتھ ادیب المثال حل تجویز فرمایا شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو اسی طرح مثال دے کے نماز کی طرف بلائیں۔ بے شک نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، وہاں ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی، ہے کوئی یہاں صحیح جو مجھے کھانا کھلائے؟ بزرگ نے کہا، سامنے والے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، وہ صحیح بھی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد بولا، تھوڑا سا کھانا اور مل سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس کے لیے؟ فقیر نے کہا، سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، یہ انہی کا تو گھر ہے، ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عام مسلمان کی بات۔ بابا جی عجیب کشمکش میں ہے، ایک مولوی کہتا ہے بس اللہ کو مانو، دوسرا مولوی کہتا ہے اللہ کو بھی مانو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانو، نبی کے صحابہ کو بھی مانو، تابعین کو بھی مانو، اللہ کے ولیوں کو بھی مانو، داتا صاحب کو بھی مانو، بابا فرید کو بھی مانو۔ ایک کہتے ہیں بس اللہ کو مانو، بات ختم۔ دوسرے مولوی کے پاس اللہ بھی ہے اور ڈھیر سارے بندے بھی، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ بابا جی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں اس لیے جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں پر بھونکا نہیں تھا، اس نے ان کی تعظیم کی تھی، اور شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا، جس کی ہزاروں سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں کی تعظیم نہیں کی، وہ اللہ کو مانتا تھا، مگر جس کو اللہ منوا رہا تھا اس کو ماننے سے انکار کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے تعظیم نہیں کی آدم کی۔ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں۔ بس بیٹا، اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشا ہے، وہ گناہ بخش دے گا، انکار نہیں بخشے گا۔ آخری الفاظ بول کر وہ اٹھ کر چلے گئے کہ بیٹا، انسان گناہگار ہو مگر کسی کا منکر نہ ہو،
سبحان اللہ۔ ایک مختصر اور پر اثر قصہ۔ ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا۔ ہر لمحے کوشش کی کہ دل بہل جائے، پریشانی کا بوجھ اترے نہیں اور بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی، مگر بڑھتی جا رہی تھی بے چینی۔ بلاخر تنگ آ کر باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا دروازہ کھلا ہے۔ فرض نمازوں میں کسی کا بھی نہیں تھا، فرض نمازوں میں کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ میں بساختہ مسجد میں داخل ہوا، وضو کر کے 2-4 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، ممکن ہے دل کو راحت ملے۔ وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اور کافی بے قرار ہے۔ غور سے ان کی دعا سنی تو قرضہ اتارنے کی فریاد کر رہے تھے۔ ان کو سلام کیا تو قرض کا پوچھا، بتانے لگے کہ آج ادا کرنے کی آخری تاریخ ہے، اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں۔ ان کا قرضہ چند ہزار روپے کا تھا تو میں نے جیب سے نکال کر ان کو دے دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر پیش کیا اور کہا کہ آئندہ جب کبھی ضرورت ہو تو مجھے فون کر لیں، یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا فون نمبر ہے۔ انہوں نے بخیر دیکھے کارڈ واپس کر دیا اور فرمایا، نہیں جناب، یہ نہیں، یہ میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو بھیجا ہے۔ میں کسی اور کا پتہ جیب میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قرضہ اتارا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اللہ پہ پکا یقین رکھیں، پختہ یقین رکھیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو۔ دنیا کے تعلق ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا تعلق ہمیشہ باقی رہے گا، اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور قیامت کے بعد بھی، اور جنت اور جہنم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، گمراہی سے بچا کے رکھے، اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔